تو اس وقت ہمارے ملک پاکستان پر، ملک عزیز، وطن عزیز پر جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں اور ہندوستان بڑھ کے مار رہا ہے۔ خیال تو یہ ہوتا ہے کہ اسے ہمت نہیں ہوگی، لیکن بعض اوقات حماقت آدمی کو کسی غلط راستے پر لے جاتی ہے اور وہاں حماقت اعلیٰ درجے پر پائی جاتی ہے، وہاں عقل سے سوچتے نہیں ہیں۔ اور آپ اسی سے اندازہ کریں، میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ جو پہلگام کا حملہ ہے یہ ان کا فاسٹ فلیگ آپریشن تھا، ان کی اپنی منصوبہ بندی تھی، مصنوعی طور پر سب کچھ کیا گیا صرف پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے کے لیے۔ اور میں نے کچھ اور چیزیں عرض کی تھی کہ ان کے یہاں انتخابات ہو رہے ہیں اور مودی کو شدید اندیشہ ہے ہار جانے کا، تو وہ ہر انتخابات کے موقع پر اس طرح کا کوئی ایشو کھڑا کر کے ہندو تعصب کو ہوا دے کر اپنا کام نکالتا ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اس دفعہ بھی کیا، اور خفیہ رپورٹیں جو راہ نے منصوبہ بندی کی تھی وہ لیک ہو گئی ہیں انسٹاگرام کے ذریعے سے، اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب یہ تو پاکستان پر الزام لگایا جائے گا 36 گھنٹوں کے بعد، اور اس کی ایف آئی آر کاٹی جائے گی 36 گھنٹوں کے بعد، لیکن وہ چند منٹوں میں ہی کٹ گئی۔ جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں سے 6 میل کے فاصلے پر 10 منٹ کے اندر اندر ایف آئی آر کٹ گئی، 2:20 پر کارروائی ختم ہوئی اور 2:30 پر ایف آئی آر درج ہو گئی۔ تو کسی جال سازی کے لیے بھی جتنی عقل کی ضرورت ہوتی ہے ہندو بنیا اس سے بھی آ رہی ہے، اور اب تو یہ خفیہ رپورٹیں ان کے سامنے آ چکی ہیں اور اس میں اور کچھ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس واقعے کو کیسے کیش کروانا تھا، کس طریقے سے پروپیگنڈا کرنا تھا، کیا کیا اقدامات اٹھانے تھے، اور کس طریقے سے چند گھنٹوں کے اندر اندر ہم نے باقاعدہ گواہ برآمد کرنے تھے اور ان کے بیانات لینے تھے۔ یہ ساری چیزیں وہ نہیں کر سکا، ناکام ہو گیا۔ تو یہ اس وقت موقع ہے کہ ہم اپنے اندر یہ جذبہ بیدار رکھیں کہ اگر ضرورت پیش آئی تو ہم اگلے موضوع پر جا کر لڑیں گے۔ تو نوجوان اس کا ارادہ کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ، اس کی نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی، اول تو اسے ہمت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی اس نے مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ہماری فوج الحمدللہ مستعد ہے، اس سے ہمیں اپنی جگہ 10 شکایات ہوں گی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے، اور بعض اعتبارات سے دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔ ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پورے دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی پیشہ ور اور ماہر اور پروفیشنل فوج عطا کی ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتا۔ ان کے اندر ایمانی قوت اور جذبہ بھی اس وقت میں جوش و خروش سے تازہ ہو جاتا ہے، اور جذبہ جہاد بھی اپنی انتہاؤں پر ہے، اور ایک ایک فوجی اپنی جان لڑانے کے لیے میدان میں جانے کے لیے تیار ہے، اور ہمارے آرمی چیف اگلے مورچوں میں جا کر ان نوجوانوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کا حوصلہ بلند کرنا چاہیے، یہ یقین دلانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر دشمن سے لڑائی کی نوبت آئی تو ہم آپ کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں گے، ہماری پوری طاقت اور قوت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے، یہ بھی دیکھیں کہ جہاد کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان فرما دیا۔ جو جان سے لڑائی نہیں کر سکتا وہ مال سے جہاد کرے۔ میں نے ایک حدیث ابو داؤد کی آپ کو سنانا تھی، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، اپنے اموال سے بھی اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، اور اپنی زبانوں سے بھی اللہ کے راستے میں لڑو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگوں میں کتنا مال خرچ ہوتا ہے، بے تحاشا اموال خرچ ہوتے ہیں۔ تو اہل ثروت کو چاہیے کہ وہ اس موقع پر خوب بڑھ چڑھ کر مالی جہاد میں حصہ لیں، اور جو نوجوان ہیں ضرورت پڑنے پر وہ اپنے آپ کو پیش کریں، اور جو علماء ہیں، جو داعیان دین ہیں،
وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبانوں سے لوگوں میں ایک تو جذبہ جہاد بیدار کریں، دینی احکام کا شعور ان کے اندر پیدا کریں، ان کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، اور دوسرا اپنے فوجی جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں، ان کو ہمت بنائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی تعریف کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم ان کے سامنے دہرائیں، اور دشمن کو للکارنے میں اپنی زبان اپنی قلم کو استعمال کریں۔ سوشل میڈیا پر جو لوگ ایکٹیو ہیں وہ اس کے ذریعے سے سلیقے سے اور جوان مردی سے دشمن کو للکارے، اور جو اخبارات اور دوسرے چینلز پر کام کر رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم میں اتفاق پیدا کریں، اور اس طرح کے نازک موقع پر اپنے اختلافات کو بلا کر سب کو اکٹھا ہونے اور اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دیں، اور دشمن کو للکارنے میں اپنی زبان و قلم کو استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com